بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. آج 28 نومبر 2024 کو میں فصیح الدین حیدرآبادی جماعت اہل حدیث کا خادم متبع کتاب و سنت الحمدللہ آل انڈیا جمعیت اہل حدیث کاؤنسل کا نیشنل سپوک پرسن الحمدللہ کلیم حنفی رضوی کے ایک ویڈیو کو بتا رہا ہوں اپنے فون سے، اور امید ہے کہ آپ لوگ ٹھنڈے دل سے سنیں گے، سمجھیں گے. میری جو نیت ہے، میرا جو ارادہ ہے، اصلاح کا ہے. صوفی کلیم حنفی رضوی بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا انسان، گالی دینے والا انسان، گندی گالی دینے والا انسان. اس نے جو کچھ بھی گندی گالیاں دیا ہے، یسٹرڈے 27 نومبر 2024 کے اس کے 4 منٹ کچھ سیکنڈ کے آڈیو میں جو اس نے اس کے واٹس ایپ چینل پہ شیئر کیا ہے. میں گالی نہیں دیتا، جھوٹ نہیں بولتا. الحمدللہ گالی سن کر بھی، جھوٹ سن کر بھی دعا دوں گا کہ اللہ سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا کرے صوفی کلیم حنفی رضوی کو اور اس کے فالوورز کو، تاکہ وہ لوگ اپنے آپ کو اللہ کی جہنم سے بچا سکیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق دے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکیں. انفسکم و اہلیکم نارا اللہ نے کہا، تو اس آیت پر ہم عمل کرنے والے بن جائیں. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم صراط مستقیم پر رہیں جنت الفردوس حاصل کرنے کے لیے. یہ ویڈیو جو بتا رہا ہوں اس پر غور کریے. حقیقت بتاؤں، حقیقت ہندوستان آنا کانپور بڑا پیارا واقعہ سنا رہا ہوں. اہل کراچی کے نظر ہے. ہندوستان میں ایک شہر ہے کانپور. کانپور کے پاس ایک گاؤں ہے شفیع پور. سن لیں، ٹیپ کر لیں. غلط ہو گیا، جو چور کی سزا وہ کلیم رضوی کی سزا. چونکہ یہ جانتا تھا کہ پڑوسی ملک سے، کراچی سے لوگ آسانی سے انڈیا میں کانپور کے پاس صفی پور گاؤں میں نہیں آ پائیں گے، اس لیے یہ جھوٹی کہانی وہاں سنا دیا. وہاں پر یہ جھوٹ سنایا. جھوٹ سنانے سے پہلے کیا بولا؟ حقیقت سناؤں، حقیقت. دیکھیے الفاظ پر غور کریے. جھوٹی بات ہے یہ، اس کی کوئی خواب نہیں دیکھا. یہ حقیقت سناؤں، حقیقت ایسا بول رہا ہے. اور یہ بول رہا ہے کہ اگر یہ غلط ہو گیا تو جو چور کی سزا وہ کلیم رضوی کی سزا. چور کی چوری جتنی مقدار کی ہوگی اس حساب سے اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، شریعہ لا امپلیمنٹ رہا تو. اب یہ کیا ہے؟ یہ بندہ یہ ڈاکو ہے. ایمان پر ڈاکے ڈالا ہے، ایمان پر ڈاکے ڈالا ہے. یہ ظالم، یہ کذاب کلیم رضوی بول رہا ہے کہ جو چور کی سزا وہ کلیم رضوی کی سزا. اگر یہ واقعہ جھوٹا نکل گیا تو جھوٹا واقعہ خود ہی سے بنایا. آگے سنیے کیا بولتا ہے. 600 سال سے اللہ کا ایک ولی قبر میں نہیں ہے، اوپر رکھا ہوا ہے اوپر. آج بھی پسینہ ٹپک رہا ہے چہرے سے. جس کا جی چاہے ہندوستان آ کر دیکھ لے. آج سے 600 سال پہلے اس سرزمین پہ عبداللہ نامی ایک ولی رہا کرتے تھے مجذوب. ایک بڑھیا کا گزر ہو رہا تھا، ہاتھ میں تیل تھا، ٹھوکر لگ گئی، تیل گر گیا. عرض کرتی ہے حضور میری بہو بڑی ظالم ہے، مجھے سزا دے گی. آپ نے فرمایا ڈرنے کی بات نہیں ہے. آپ نے زمین کو نچوڑا، زمین نے اپنی خوراک واپس کر دی اور زمین نے زبان حال سے کہا اے عبداللہ تو نے میرا رزق چھینا ہے، میں تجھے اپنے اندر جگہ نہیں دوں گی. جب آپ کا وصال ہو گیا تو وصال کے بعد آپ کو سپنایا گیا. زمین نے بڑی محبت سے باہر نکال کے آپ کو باہر نکال کے رکھ دیا. 3 مرتبہ کوشش کی گئی، تینوں مرتبہ زمین نے باہر نکال کر رکھ دیا. مجبوراً آپ کو ویسے ہی رکھا گیا. آج بھی ان کی زیارت اعلانیہ ہوتی ہے، کھلم کھلا ہوتی ہے. جب میں ان کی کتنا بڑا جھوٹا ہے یہ، کذاب اعظم ہے کلیم حنفی رضوی. اس نے کیا کہا؟ اس نے ایک جھوٹی کہانی بنا لیا خود سے. پڑوسی ملک کے لوگ آسانی سے نہیں پہنچ پائیں گے انڈیا میں، اتر پردیش میں، کانپور کے پاس صفی پور میں، اس گاؤں میں اس کے اس جھوٹے قصے کی تحقیق کرنے کے لیے. اس لیے وہاں پر جھوٹ سنا دیا، کیونکہ ان کا کاروبار، ان کے باطل مذہب کا کاروبار قبروں سے جڑا ہوا ہے. قبروں سے ہی ان کے گھر چل رہے ہیں. مردوں کی کمائی کھانے والے ہی. غور کریے کہتا کیا ہے کہ کوئی ایک 600 سال پہلے مجذوب ہوا کرتے تھے عبداللہ، اور انہوں نے زمین کو کیا کیے؟ ہاتھوں سے ایسے کر کے بتا رہا ہے، زمین کو نچوڑا اور اس کٹوری میں، اس پیالے میں زمین نے تیل واپس کر دیا. یہ کتنا بڑا کذاب ہے کلیم رضوی. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. یہ صحیح عقل والے سمجھ رہے ہیں کہ کوئی زمین کو نچوڑ نہیں سکتا انسان، اور زمین کے اندر، زمین سے جو ہے تیل واپس پیالے یا کٹورے میں نہیں لے سکتا. عقل سلیم جو رکھتے ہیں وہ یہی سمجھیں گے. لیکن یہ کذاب لوگوں کو حقیقت سناؤ، حقیقت ایسا بول کر جھوٹی کہانی بیان کر دیا. اور کیا کہتا ہے؟ آج بھی وہ 600 سال پرانی ڈیڈ باڈی
کا اعلانیہ زیارت ہوتی ہے. وہ 600 سال پرانی لاش کھلم کھلا دکھائی جاتی ہے لوگوں کو. یو پی کے کانپور میں، کانپور کے پاس صفی پور میں یہ جھوٹی کہانی اس نے بیان کیا. اب آگے سنیے، کھلم کھلا زیارت ہوتی ہے تو یہ بھی گیا کھلم کھلا زیارت کرنے کے لیے. اعلانیہ زیارت ہوتی ہے تو دیکھنے گیا اس ڈیڈ باڈی کو، 600 سال پرانی ڈیڈ باڈی کو. تو کیا ہوا سنیے. میں ان کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو میں نے پوچھا حضور جب آپ اللہ کے ولی ہے تو آپ کی طاقت زمین کے اوپر چلی کیوں نہیں؟ آپ کی حکومت زمین پر چلی کیوں نہیں؟ زمین نے آپ کو باہر نکالا، آپ چاہتے تو زمین بے دفن ہو جاتے. آپ نے زبان حال سے کہا جھوٹے کلمہ پڑھنے والے پیدا ہوں گے جو کہیں گے نبی بن کے مٹی میں مل گئے. میں انہیں بتانا چاہتا ہوں جب میں نبی کے غلاموں کا غلام ہوں اور میرا کفن تک پیدا نہیں ہوا، نبی کی حیات کا عالم. غور کریں آپ لوگ، پہلے الفاظ جو بولا تھا زمین کے بارے میں کہ زمین نے زبان حال سے اس مجذوب عبداللہ سے کہا کہ اے عبداللہ تو نے میری خوراک چھین لیا، میں تجھے اپنے اندر جگہ نہیں دوں گی. اس کے الفاظ ہے کھلم کھلا اعلانیہ زیارت ہوتی ہے. یہ الفاظ پر غور کرو. زمین نے زبان حال سے کہا اس عبداللہ سے، زمین بات کی اس مجذوب عبداللہ سے، 600 سال پرانے اس آدمی سے. ٹھیک ہے. پھر آگے یہ کذاب اعظم کلیم رضوی نجس جب سوال کیا اس ڈیڈ باڈی سے، 600 سال پرانی ڈیڈ باڈی سے، جب یہ وہاں جا کر اس ڈیڈ باڈی سے پوچھا تو وہ ڈیڈ باڈی سے جو پوچھا وہ سوالات آپ غور کر لیے کہ اس نے پوچھا آپ اللہ کے ولی ہے تو زمین پر آپ کی طاقت کیوں نہیں چلی؟ سبحان اللہ، کیسا عقیدہ، گندا عقیدہ اس کا. یہ ڈیڈ باڈی سے پوچھ رہا ہے اور وہ ڈیڈ باڈی ولی اللہ ہے تو آپ خود دفن کیوں نہیں ہو گئے یہ پوچھ رہا ہے. کوئی ڈیڈ باڈی دفن ہو جاتی خود ہی سے. اللہ ہدایت دے ان مکذبین کو. غور کریے میری بات پر. اس ڈیڈ باڈی نے زبان حال سے کہا اس کذاب اعظم کلیم رضوی سے، اس نے کہا، اس کی بات میں نے آپ کو سنایا، اس مجذوب عبداللہ کی 600 سال پرانی لاش نے زبان حال سے کذاب اعظم کلیم رضوی سے کہا کہ میں بتانا چاہتا تھا ان لوگوں کو جو نبی کے بارے میں ایسا اور ایسا کہیں گے، نبی کے غلاموں کا غلام کا کفن بھی نہیں خراب ہوا تو نبی کے حیات کا مسئلہ کیا ہوگا وغیرہ. وہ ڈیڈ باڈی نے اس سے کہا. کتنا بڑا کذاب ہے یہ. آپ لوگ غور کریے. 8 نومبر 2024 کو اس کا جو جھوٹی کہانی والا آڈیو آیا تھا ممبئی سے، جب میں لکھنؤ میں تھا. 8 نومبر 2024 جمعہ کا خطبہ تھا میرا لکھنؤ میں اور دعوت و تبلیغ کے کام تھے الحمدللہ اللہ کی توفیق سے. رات میں جب اس کا آڈیو میں سنا تو میں ذہن بنایا کہ اس کذاب کو مجھے ایکسپوز کرنا ہے. میں نے لکھنؤ کے پروگرامز کے آرگنائزر سے پوچھا کہ صفی پور کتنی دور ہے، ان لوگوں نے بتایا اور پھر میں نے کہا کہ کل مجھے لے کر چلے. 9 نومبر 2024 کو میں گیا لکھنؤ سے صفی پور اور وہاں پر جا کر صفی پور میں اس خانقاہ یا درگاہ کا میں نے فیس بک لائیو بھی کیا تھا، آپ لوگوں کو بتایا تھا اور وہاں پر وہاں کے خادم کا انٹرویو بھی لے لیا تھا میں. السلام علیکم. آج 9 نومبر 2024 کو میں حیدرآباد سے آیا ہوں اور جو بیان میں نے سنا کہ اتر پردیش کے اناؤ ڈسٹرکٹ میں صفی پور میں ایک درگاہ ہے اور اس میں 600 سال پہلے جو عبداللہ صاحب انتقال کر گئے ان کے جسم کو زمین نے قبول نہیں کیا اور ان کے جسم کو زمین کے اوپر ہی رکھا گیا اور ان کے چہرے سے آج پسینہ بھی نکلتا ہے. اس طریقے سے ایک بیان سنا میں ممبئی کے صوفی کلیم حنفی رضوی صاحب کا، تو اس لیے میں یہاں پر صفی پور میں آیا. اب آپ صفی پور کے ہی ہیں؟ جی ہاں، میرا آبائی وطن یہی ہے، یہ میرا مکان ہے یہ. اور دیکھیے جہاں تک کہ آپ نے سنا ہے یہ غیر معتبر گفتگو ہے جو کہ اس کے لیے ہم کوئی آپ کو تصدیق کر ہی نہیں سکتے ہیں کیونکہ یہ خانقاہ 500 سال کی مدت ہے جو کہ یہ ہے اور بانی سلسلہ حضرت مخدوم شاہ صفی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ہی کی ساری مزاریں اس میں ہیں. اور جو تابوت والی مزار جن کا آپ عبداللہ شاہ نام لے رہے ہیں، عبداللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ شاہ بغلن رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے. ان کی خانقاہ اس کیمپس سے بالکل الگ ہے. عبداللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ آگے چل کے کونا پڑے گا، وہاں چھوٹی گنبد ہے دکھ رہے گی، وہ عبداللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ. تو اس کے بعد حضرت شاہ عارف جو ہیں وہ اس میں صندوق میں تابوت میں ہیں. ان کے متعلق آج تک یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ وہ جسم کے اوپر صندوق رکھا ہے یا تربت کے اوپر. کیونکہ میں 52 سال کی عمر ہوں، 10 سال ہماری بالکل سیدھے شیرخوارگی مان لیجیے. جی جی جی.
अब ये 40 साल की उम्र से तो हम देख ही रहे हैं, कभी ऐसा कुछ कितनी उम्र है आपकी? 52 साल। 52 साल, ठीक है। तो मैं ये आखिरी बात, जो मैंने आपसे वाकया बयान किया, जो बयान में मैं सुन के आया, सूफी कलीम हनफी रजवी साहब कुरला वेस्ट मुंबई से है, वो उन्होंने बयान करे, उनका वीडियो मौजूद है मेरे फ़ोन में अभी भी। तो ऐसी कोई बात, अच्छा जिस अब्दुल्ला साहब की बात आप कर रहे हैं, उनका भी जिस्म ऊपर नहीं नहीं, वो तुर्बत है बाकायदा। तो क्या करीब में है? नहीं नहीं, तो यही है, आगे कोने पर है। अच्छा, आपके ये 52 साल की जिंदगी में कभी क्या आपने ऐसा कहीं सुने कि पूरे सफ़ीपुर में, कानपुर यहाँ से करीब है जी जी, कानपुर के करीब सफ़ीपुर में कोई ऐसी दरगाह है जो 600 साल कबल इंतकाल कर गए थे अब्दुल्ला साहब, और मजदूब, और वो जो है उनका जिस्म ऊपर रखा हुआ है और चेहरे से पसीना निकलता है? सफीपुर छोड़ करके और कहीं हो जो उसकी शनासाई हमको न हो, लेकिन जहाँ तक सफीपुर के मुतालिक है वहाँ तक हम आपको तारीख दे रहे हैं कि ऐसा कहीं कुछ नहीं है। वीडियो सुना दीजिए आपको। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या करना है, तमाम लोग बयान करते घूमते हैं। सही। उन्होंने क्या क्या बयान किया? नहीं सुनिए मेरी बात, हमको वो सब नहीं देखना है। मैं बस रोटियां सेक रहे हैं बस। क्या बोले आप? एक सेकंड, आप क्या बोले? सब रोटियां सेक रहे हैं। आप सफ़ीपुर के साथ हमारे भाई, अच्छा भाई, देख मैं आप हम भी एक दरगाह के मुतवल्ली से ज्यादा हम खुद हैं, लेकिन ये हम लोग इस तरह के बयान नहीं, हम लोग सब कोई बयान नहीं ये है करते। कि वो याद ऑथेंटिक बात बोलते क्या आप जो है इजाजत देंगे हम इस वीडियो को हमारे फेसबुक, चूंकि वीडियो रिकॉर्ड बिल्कुल, आप बिल्कुल इसको वो कर दिए। फेसबुक यूट्यूब, सैयदपुर के लिए सब सज्जादा ही बता दे, दुनिया का आदमी कहीं है सैयद और सज्जादा लिए घूम रहा है, सैयद सज्जादा, और जो सैयद है भी यहाँ वो कभी सैयद लिखते नहीं अपने आप को भाई, यहाँ सबसे बड़ी चीज तो ये है। तो ऐसी कोई भी कोई सी नहीं दरगाह आज जो भाई जिस्म आपको बता दें, इस दौर में इस आदमी से बेहतर ज्यादा कोई मालूमात इस किसी के पास नहीं। सिलसिले सिलसिले के बारे में सिलसिला सफिया हजरत मखदूम शाह सफ़ी रहमतुल्लाह अलैह, इनके पीर मुर्शिद हजरत मखदूम शेख सादुद्दीन खैराबादी, उनसे उनके हजरत मखदूम शेख मीना रहमतुल्लाह अलैह, उनके हजरत मखदूम शेख सारंग रहमतुल्लाह अलैह, इस तरीके से ये सिलसिला सफिया जो है हजरत सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक गया। और अब आ जाइए नसबी एतबार से जो हम लोगों का मतबुआ है, उसमें आप फारूकी नसब है। ये जितने भी सफीपुर के अंदर बुजुर्गान दीन हैं, इल्ला 2 बुजुर्गान दीन छोड़ करके सब फारूकी हैं, क्योंकि 2 बुजुर्ग सिलसिले सफिया के जो हैं वो बैरूनी बाहर से आए। बाहर से हैं, हजरत इफ़ामुल्लाह शाह साहब और हजरत कुदरतुल्लाह शाह साहब। चलो जाओ। ठीक है, मैं जो है जो सुना उस बयान में आया था हकीकत जानने के लिए, और आज आपसे मालूम। आपका इसमें गिरामी न्याज खालिद चलिए चलिए चलिए। सैयद आपका न्याज क्या नाम है? आपका आपका नाम मोहम्मद सोहेल, क्या उम्र है आपकी? 54 साल। चलिए ठीक है। तभी तो हम लोग के हमने का कोई जोर बोल रहे हैं कि वो खानका ही 500 साल से है, और ये कज़्ज़ाब आज़म करीम रज़वी ने कहा कि सफीपुर में 600 साल पुरानी लाश। ये खादिम जो सफीपुर के हैं उस खानका के, उन्होंने कहा कि पूरे सफीपुर में ऐसी कोई लाश जमीन के ऊपर नहीं रखी हुई है, ऐसे कोई मजदूब अब्दुल्ला की कोई डेड बॉडी जमीन के ऊपर नहीं रखी हुई है, ऐसा तो मैं नहीं जानता। अब आप देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे कि वो डेड बॉडी अब्दुल्ला की जमीन के ऊपर नहीं रखी हुई है, बल्कि वो पक्की कब्र है। इस कज़्ज़ाब के झूठ को मैंने उसी दिन एक्सपोज कर दिया, और इस कलीम रज़वी की बरेलवियत को मैंने उसी दिन दफन कर दिया। कलीम रज़वी की बरेलवियत का जनाजा मैंने दफना दिया 9 नवंबर 2024 को ही, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की मदद से। इन लोगों का जो धर्म है बरेलवियत रज़वियत, ये कब्रों से और डेड बॉडियों से ही जुड़ा हुआ है। ये मुर्दों की कमाई खाने वाले लोग हैं, ये कब्रों की कमाई खाने वाले लोग हैं। इनका बातिल धर्म, बातिल मजहब का जनाजा दफना दिया फसीहुद्दीन हैदराबादी ने 9 नवंबर 2024 को ही, अल्लाह की मदद से। आप लोग देख चुके हैं जो मैंने फेसबुक लाइव किया था उस खानका से सफीपुर 9 नवंबर 2024 को। ये कज़्ज़ाब जो 8 नवंबर को ऑडियो डालता है झूठी कहानी बना के, उसमें बोलता है 8 नवंबर के ऑडियो में कि फसीहुद्दीन ने इस कज़्ज़ाब कलीम रज़वी पर ऑनलाइन पुलिस कंप्लेंट किया है। हैदराबाद से ऑनलाइन कंप्लेंट, मुंबई के कुर्ला वेस्ट के पुलिस स्टेशन में इसको कंप्लेंट के लिए बुलाया भी गया। कॉल आया था इसका, पुलिस वाले का इसको कॉल आया कि कोई फसीहुद्दीन हैदराबाद से ऑनलाइन कंप्लेंट किया है और फुला जो झूठी कहानी उसने बयान किया। और मैंने जब कहा कि वो पुलिस ऑफिसर का कॉल रिकॉर्डिंग तुम है बोल रहे हो, वो मेरे पास भेजो, वो कंप्लेंट कॉपी मेरे पास भेजो, मैंने कहा नहीं भेजा उस कद्दार ने। मैं मांगता रहा, नहीं भेजा। बाद में मैंने कहा ठीक है, काम करो, अब तुम जब आ रहे हो 26 नवंबर 2024 की डिबेट की जो डेट तय हो गई मेरी तरफ से, इसके बताए हुए डेट पर ही मैंने डेट तय किया था। उसने कहा 25 के बाद बोलो, तो मैंने 26 की दे दिया, क्योंकि उसके बाद मेरी मसरूफियात बढ़ने वाली है, मेरे अपने सफर है, मेरे अपने काम है। तो 26 को आया जालिम, उस दिन बताने वाला था, लेकिन वो जो तैयार किया पूरा फितना फसाद
صرف اس لیے کہ سامنے فصیح آئے گا تو فصیح یہ سوال ضرور کرے گا صفی پور کی 600 سال پرانی لاش کے بارے میں، جواب نہیں دے سکے گا اور ڈیبیٹ وہاں پر ہارے گا، کیونکہ فصیح کا جو دعویٰ تھا، فصیح کا جو ٹائٹل تھا، جو ٹاپک تھا، وہ کیا تھا؟ فوت شدگان کو تم لوگ مختار مانتے ہو، نفع و نقصان کا مختار مانتے ہو، یہ میں بتاؤں گا بولا تھا۔ تو میں اس سے سوالات کرنے والا تھا، اس لاش کے بارے میں بھی، 600 سال پرانی لاش کے بارے میں، جس سے اس نے بات کیا، تو ڈیبیٹ ویسے ہی ہار چکا ہوتا۔ اب یہ مکار کو ڈیبیٹ نہیں کرنا تھا، اس لیے اتنا فتنہ بنایا، پبلک کو اتنا اکسایا کہ پبلک آ رہی ہے ٹرک بھر کے۔ میں نے یسٹرڈے کے فیس بک لائیو میں اس کی آواز سنا چکا کہ ٹرک بھر کے آئیں گے، بس بھر کے آئیں گے، کار سے آئیں گے، فلائٹ سے کوئی آ رہا ہے۔ صرف اس کو ڈیبیٹ نہیں کرنا تھا، اس لیے سب تماشا کیا اور بس شہرت کے لیے، اور جو اپنا کیو آر کوڈ آگے کر دیتا ہے، یسٹرڈے کا جو لائیو کیا اس نے، جو جھوٹ اس میں بھی بیان کیا، اس میں کیو آر کوڈ آگے کر دیا صرف اور صرف چندہ مانگنے کے لیے۔ ظالم، یہ ڈیبیٹ کرنا نہیں تھا۔ اور اس دن جو روداد والا 49 منٹس کا ویڈیو بھی بنایا، اس میں جو کچھ بھی اس نے جھوٹ بکا آپ سن چکے، اور میرے یسٹرڈے کا فیس بک لائیو بھی آپ سن چکے۔ میں یہ بول رہا ہوں کہ 9 نومبر کو ہی اہل حدیث کی فتح ہو چکی تھی، اور کلیم رضوی کی بریلویت کا جنازہ دفنا دیا تھا فصیح الدین حیدرآبادی نے اللہ کی مدد سے، صفی پور کے اس فیس بک لائیو سے، اور صفی پور کے اس خانقاہ کے خادم کی زبان سے جو الفاظ نکلے تھے کہ ایسی کوئی لاش 600 سال سے نہیں ہے پورے صفی پور میں، اس خانقاہ کو ہی 500 سال ہوئے ہیں، انہوں نے کہا تھا۔ دفن ہو گیا یہ کلیم حنفی رضوی کا وہ باطل مذہب اسی دن، الحمدللہ۔ اب آپ غور کریے، 8 نومبر کا جو اس کا جھوٹا آڈیو تھا، میں نے تو کوئی ایسی پولیس کمپلینٹ کیا ہی نہیں، اور 9 نومبر کو میں جب صفی پور گیا، اس کے بعد 10 نومبر کا اس کا ایک آڈیو آیا تھا 9.5 منٹ کا جبل پور سے، اس آڈیو میں سے 19 سیکنڈ میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ اس کذاب نے کہی ہے تو اس بات کو میں نے کہیں سنا بھی تو ہو سکتا ہے، اور میرا یہ کہنا کہ میں نے حاضری دی اور پسینے کو جاتے دیکھا اور ان سے سوال کیا، یہ بطریق منام بھی تو ہو سکتا ہے، عالم رویا کی بات بھی تو ہو سکتی ہے۔ کراچی سے جو ویڈیو اس کا جو آیا ہے 12 سال پرانا ویڈیو، اس میں اس بیان میں اس نے حقیقت سناؤ حقیقت، یہاں سے بات شروع کیا۔ اعلانیہ اور کھلم کھلا حاضری ہوتی ہے، وہاں پر زیارت ہوتی ہے صفی پور کی اس 600 سال پرانی لاش کو دیکھنے کے لیے۔ اس نے کہا جب میں نے 9 نومبر کو اس کے باطل دھرم بریلویت کا جنازہ دفنا دیا اللہ کی مدد سے، تو 10 نومبر کو جبل پور میں بیٹھ کر 9.5 منٹ کے آڈیو میں کیا بولتا ہے آپ سن چکے، بول رہا ہے کہ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ میں کہیں یہ واقعہ سنا ہوا ہوگا، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ میں حالت منام میں دیکھا ہوگا، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ عالم رؤیا کی بات ہے۔ 3 باتیں بلائے کذاب۔ 9 نومبر 2024 کو جب میں نے اس کے باطل دھرم بریلویت کا جنازہ دفنا دیا، تو 10 نومبر 2024 کو اس نے جبل پور سے 3 باتیں اپنی صفائی میں دیا۔ کیا تھی 3؟ اس کذاب کے ایک ورڈ پر گرفت کر رہا ہوں، غور کریے۔ ہو سکتا ہے حالت منام میں دیکھا ہوں، ہو سکتا ہے عالم رؤیا کی بات ہو، یہ 2 بھی باتیں نہیں قبول ہے۔ جو کوئی بھی عقل سلیم والا بریلوی بھی ہوگا، وہ بھی بولے گا کہ تمہارے ویڈیو کو غور سے سنو کذاب اعظم کلیم رضوی، اس میں تم نے کہا حقیقت سناؤ حقیقت، اعلانیہ کھلم کھلا زیارت تم نے کہا، اور اب یہاں پر ایسا ہو سکتا ہے کہ عالم رؤیا میں دیکھا ہوگا، حالت منام میں یعنی سوتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ کذاب اعظم کلیم رضوی، تم نے کہا کہ چہرے سے پسینہ بھی جا رہا ہے، اور اس وائس نوٹ میں بھی تم کیا بول رہے کہ چہرے سے پسینہ بھی ڈیڈ باڈی سے نکل رہا ہے، 600 سال پرانی ڈیڈ باڈی کا پسینہ بھی چہرے سے نکل رہا ہے، تم نے کہا۔ پھر سے سنو کذاب اعظم۔ جو بات میں نے کہی ہے تو اس بات کو میں نے کہیں سنا بھی تو ہو سکتا ہے، اور میرا یہ کہنا کہ میں نے حاضری دی اور پسینے کو جاتے دیکھا اور ان سے سوال کیا، یہ بطریق منام بھی تو ہو سکتا ہے، عالم رؤیا کی بات بھی تو ہو سکتی ہے۔ اس کے اس 19 سیکنڈ کو ہی غور سے سن لو، اور اس کے اس 2 منٹ 23 سیکنڈ کے ویڈیو کو غور سے سن لو۔ جس کی اچھی عقل ہے، جو عقل سے پیدل نہیں ہے، پاگل نہیں ہے، وہ یہ بولے گا کہ کلیم رضوی کذاب ہے، اور اس کا باطل مذہب دفنا دیا گیا تھا 9 نومبر 2024 کو ہی، وہاں پر صفی پور میں فیس بک لائیو کر کے فصیح الدین نے دفنا دیا تھا اس کا باطل دھرم بریلویت کو۔ الحمدللہ جھوٹا ہے ان کا پورا باطل دھرم بریلویت، قبروں سے جڑا ہوا ہے، مردوں سے جڑا ہوا ہے، مردوں کی کمائی کھانے والے، قبروں کی کمائی کھانے والے۔ میں صحیح البخاری سے ایک حدیث سنا رہا ہوں۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما دونوں نے روایت کیے ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے کچھ منٹس پہلے یہ بول رہے تھے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا۔ آگے الفاظ کیا ہے صحابیہ کے، ام المؤمنین کے الفاظ کیا ہے، صحابی رسول عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے کیا الفاظ ہیں، یحذر ما صنعوا، ڈرانے کے لیے آپ ایسا بول رہے تھے کہ امت یہود و نصارہ کے کام نہ کرے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت یہود و نصارہ کے کام نہ کرے، یعنی یہود اور نصارہ نے ان کے نبیوں کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیے تھے، مسجد بنا لیے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو ڈرا رہے ہیں انتقال سے کچھ منٹ پہلے
हदीस पढ़ लो, अल्लाह से डर जाओ ऐ अल्लाह के गुलामों, मैं अल्लाह से डरते हुए सुना रहा हूं। प्यारे नबी फरमाए, लानत हो यहूद और नसारा पर, उन लोगों ने नबियों की कब्रों को इबादतगाह बना लिए, मस्जिद बना लिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी, आखिरी रसूल ने अपनी उम्मत को डरा दिए, ये शिर्क से बचना है। ये शिर्क करते थे यहूद और नसारा, प्यारे नबी की उम्मत ये शिर्क ना करे, डराने के लिए आपने फरमाए, लेकिन सबक नहीं लिए बातिल मजहब बरेलियत वालों ने इस हदीस से, और कब्रों से, मकबरों से अपना ताल्लुक जोड़ लिया, मुर्दों से ताल्लुक जोड़ लिया और वहां की कमाई खा रहे हैं। जिंदगी इनकी बस कब्रों से चल रही है, दरगाहों खानकाहों से चल रही है। अल्लाह से डर जाओ। कलीम रजवी, तुमने मुझे गाली दिए और जितना भी जो कुछ भी शैतानियत तुमने किए हैं, बस इतना ही कहूंगा, वकज़ालिका जअलना लिकुल्लि नबिय्यिन अदुव्वन शयातीनल इंसि वल जिन, सूरा 6 आयत 112। तुम इंसानी शैतान हो, अल्लाह से डर जाओ। तुम्हारे लिए दुआ कर रहा हूं कि तुम सच्ची तौबा कर लो और बातिल मजहब बरेलियत से सच्ची तौबा करके जमात हक्का, जमात अहले हदीस के हो जाओ, क्योंकि अहले हदीस थे तमाम सहाबा, तमाम अहले बैत रज़ियल्लाहु अन्हुम, अहले हदीस थे तमाम सिक़ा ताबईन, सहाबा के जो पैरवी करने वाले थे, तबे ताबईन जो सहाबा और ताबईन की पैरवी करने वाले थे, वो अहले हदीस थे। उनके बाद के अइम्मा मुहद्दिसीन, ये अहले हदीस थे, असली सुन्नी थे वो लोग। हमें असली सुन्नी अहले हदीस, अल्हम्दुलिल्लाह। हम तुमको गाली नहीं देंगे, हम तुम्हारे बारे में कोई झूठ नहीं बोलेंगे, ना कोई झूठी कंप्लेंट की तुम्हारे बारे में, ना ही झूठी कंप्लेंट करेंगे तुम्हारे बारे में। जी नहीं, हम कभी झूठी कंप्लेंट किसी पर नहीं करे, झूठा एफआईआर नहीं कराए, कुछ भी झूठ नहीं बोले, हम कुछ भी झूठा काम नहीं करे। हम अब तक सच बोले हैं। और याद रखो, अहले हदीस की फतेह हुई और तुम्हारे बातिल धर्म बरेलियत का जनाजा दफना दिया गया था 9 नवंबर 2024 को ही सफीपुर में, तुम्हारे झूठ को एक्सपोज करके, अल्हम्दुलिल्लाह। और तुमने तुम्हारी जुबान से भी अपने आप को झूठा साबित कर दिए। 10 नवंबर 2024 को जबलपुर से बैठ के 9.5 मिनट के ऑडियो में ये जो तुमने बोले हैं, इस 19 सेकंड का तुम्हारी आवाज तुमको सुना दिया। तुमने हकीकत सुनाओ, हकीकत बोलकर बोले हैं। तुमने बोले ऐलानिया खुल्लम खुल्ला वहां की ज़ियारत होती है, बोले तुम सफीपुर की 600 साल वाली लाश के बारे में। लिहाजा तुम ये नहीं बोल सकते कि हालत मनाम या आलम रुया या फिर जो है हो सकता है कि किसी से सुना हो। जी नहीं, तुमने तुम्हारे बयान में तुम बोले कि तुमने बात की है उस 600 साल पुरानी लाश से। तुम्हारा झूठ उसी दिन एक्सपोज हो गया था। आज मुझे ये और वजाहत करना था, ये मैंने वजाहत किया। लोग फैसला कर चुके हैं कि अहले हदीस की फतेह हो चुकी है, अल्हम्दुलिल्लाह। मुनाजरा तुमको नहीं करना था, इसलिए तुमने इतना सब तमाशा क्रिएट किए और तुम्हारे मदद से, तुम्हारे कौल के मुताबिक तुम्हारे अमीर सोहेल रजा ने क्या कुछ मुझे बोले उस कॉल में, 26 नवंबर 2024 के जोहर के बाद के कॉल में उन्होंने खुद कहा कि पुलिस ने उनसे कहा कि आला हुकाम, आला ओहदेदार पुलिस के बोल दिए हैं, डिबेट नहीं होना, डिबेट नहीं करना, ये अल्फाज सोहेल रजा के हैं, मेरे नहीं। डिबेट नहीं करना, डिबेट नहीं होना आपके मदरसे में, ये अल्फाज सोहेल रजा के, सोहेल रजा को पुलिस ने ऐसे कहा, ये सोहेल रजा ने कहा। लोग कॉल रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं और फैसला लोग कर चुके हैं कि ये दोनों भी झूठ बोले हैं। कॉल में अलग बोले फंसी से, और फिर जो 49 मिनट्स का झूठा रुदाद का वीडियो बनाया उसके अंदर कुछ और झूठ बोल दिए हैं। बातें टकरा गई, लिहाजा ये 2 चेहरे वाले वाजे हो चुके हैं। इनके है ही 2 चेहरे, बस कब्रों से अपनी कमाई बना के रखें ताकि इनकी जिंदगियां चलते रहे। मैं बहुत कुछ बता चुका। अल्लाह से मैं दुआ करता हूं, अल्लाह हम कुरान हदीस वालों को, हम मुत्तबे सुन्नत को, हम अहले हदीस असली सुन्नी को तौफीक दे अल्लाह, ताकत कुव्वत दे अल्लाह कि हम अमन कायम करने वाले बने रहें, कुरान हदीस की तालीमात आम करते रहें और हर झूठ का रद्द करें, हर बातिल का रद्द करें और हम सच्चाई बयान करते हुए लोगों को सच्चाई सिखाने वाले बने रहे, हक सिखाने वाले हम बने रहे। अल्लाह हमें तौफीक दे हमारी मौत तक, आमीन। बरेलियो, गौर से सुन लो, सच्ची तौबा कर लो, ना जाओ इन मुकद्दिबीन के पीछे। ये झूठे मौलवी तुम्हारे ईमान पर डाका डाल रहे हैं। बचा लो अपने आप के ईमान को, बचा लो अपने आप को जहन्नम से। अस्सलामु अलैकुम।